بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے. موقر اساتذہ کرام اور معزز سامعین باتمکین، آغاز اس خلاق اعظم کے نام سے جو حمد و ثنا کا مستحق اور عالمی کون و مکان کا تنہا خالق و مالک ہے، جس نے انفس و آفاق کو جہاں میں وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو تپش، چاند کو کشش اور ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی موجوں میں روانی، پھولوں کو تبسم اور بلبلوں کو ترنم عطا کیا. اور حضرت انسان جو کہ خلاصہ کائنات ہے، اپنی تمام مخلوقات کا عکس جمیل ہے اور اپنی قدرت کا مظہر عظیم بنایا. معزز سامعین باتمکین، اسی خدائے وحدہ لا شریک کا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے اس دینی اجلاس کے انعقاد کی سعادت بخشی. یوں تو اس کارگاہ عالم میں سیاسی، احتجاجی، ثقافتی مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ایسی مجلسوں اور محفلوں کی حیثیت سب سے جدا گانا ہے. ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ان کی افادیت و اہمیت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. اور ایسا اس لیے ہے کہ نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے محفل بھی اتنی ہی عظیم الشان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا انعقاد نمود و نمائش کے لیے یا حصول عظمت و شوکت کے لیے یا کسی اور دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، بلکہ دینی مقاصد و فوائد کے لیے ہے. اللہ عز و جل کی نسبت پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر ہے، اعلاء کلمت اللہ کے نام پر ہے، اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے ہے. جی ہاں، یہی وہ مجلس ہے جہاں ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، خوابیدہ احساس بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، غفلت و کاہلی کے دبیز پردے چاک ہو جاتے ہیں. اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں. ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے. اور ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد کہ جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. حاضرین مجلس اور عزیزان ملت، ارباب دانش اور ارباب علم و فضل جب کوئی مذہبی، سیاسی یا اصلاحی اجلاس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آغاز سے قبل مسند صدارت پر کسی لائق و فائق اور مسلم الثبوت شخصیت کو فائز کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ اس کی سربراہی و سرپرستی میں اجلاس بحسن و خوبی اختتام کو پہنچے. کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے. چنانچہ دانشوروں اور اہل بصیرت کے اس مسلمہ دستور سے اتفاق کرتے ہوئے اس اجلاس کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور ہماگیر ممتاز شخصیت کا نام پیش کرتا ہوں جن کی ذات کے ساتھ انتصاب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا رئیس الجامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس منصب جلیلہ کے لیے پیش کرتا ہوں. درخواست کرتا ہوں کہ قبول فرما کر ہم سب کارکنان اجلاس کی رہنمائی فرمائے. اس شعر کے ساتھ
تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے چمن میں بو آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانشورہ میں، تمہیں کو ہے تم مناسب، تمہیں کو ہے جاگزینی۔ اب میں ایک ذی رائے شخصیت اور رفیق درس کو اس تجویز کی تائید کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائے، اس تجویز کے بارے میں اظہار خیال فرمائے۔ ابھی میرے رفیق درس نے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اسم گرامی کا انتخاب کیا ہے، میں اپنی جانب سے اصالتاً اور تمام اراکین بزم کی جانب سے نیابتاً اس شخصیت عظمیٰ کی پرزور الفاظ میں تائید کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو دیے ہیں رب نے انداز خسروانہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں تلاوت قرآن پاک کے لیے محمد سمیع الحق بنگال کو کہ موصوف تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة
ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. آپ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسے نعت خواں سے درخواست کرتا ہوں جو اس فریضے کی ادائیگی کا جذبہ اور ملکہ دونوں رکھتے ہیں، جس سے میری مراد جناب صابر بھاگلپور صلی اللہ علیہ ہے کہ موصوف تشریف لائے اور سامعین کے قلوب میں مستی بھرا خمار اپنی مسحوری آواز سے ڈالے اس شعر کے ساتھ کہ جب ان کی عنایت سے افکار چمکتے ہیں، جب ان کی عنایت سے افکار چمکتے ہیں پھر نعت مقدس کے اشعار چمکتے ہیں. واللیل کی رونق ہے والفجر کی تابانی، واللیل کی رونق ہے والفجر کی تابانی، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں. نعت پاک سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد النبی و امہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. صبح کا منظر پھول ستارے،
صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف صبح کا منظر صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے پر معراج میں میرے نبی کا رب سے ملنا ایک طرف پر معراج میں میرے نبی کا رب سے ملنا ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید یہ بولے والد سے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پکڑ کے پیارے نبی کا زید یہ بولے والد سے سارے رشتے ایک طرف آقا سے رشتہ ایک طرف سارے رشتے ایک طرف آقا سے رشتہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف اور یہ آخری شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا ملاحظہ فرمائیں روئے ہیں یوسف کے لیے یعقوب بہت عرصہ ہے لوگوں روئے ہیں یوسف کے لیے یعقوب بہت عرصہ ہے لوگوں پر اس امت کی خاطر سرکار کرو نا ایک طرف پر اس امت کی خاطر سرکار کرو نا ایک طرف ساری دنیا
جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف۔ حضرات، تقریر و خطابت کی وادی، تقریر و خطابت کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ حضرت انسان نے تقریر و خطابت کو حصول مقاصد و مطالب کا ذریعہ بنایا، اور عظیم اور بے شمار اس فن بے شمار امراض کا علاج اور انگنت دردوں کی دوا ہے، جس کی ضرورت محلے کی چوپال سے لے کر ایوان سیاست تک پڑتی ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ جی ہاں، اس کا سراغ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ جہاں ایک طرف ممبر مسجد پر جلوہ افروز ہو کر اپنے فصیح و بلیغ خطابت سے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرماتے، وہیں پر میدان کالزار میں اسلام پر مر مٹنے کی تلقین فرماتے، فوج کے عزائم بلند فرماتے، لہو کو گرماتے اور ان کے دلوں کو مزدِ جنت سنا کر کے تڑپاتے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ اس لازمی تمہید کے بعد اب میں محمد امجد عربی چہرم دال کے طالب علم کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان کا شاعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہم محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدا عشق گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔
قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اب ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و مناد اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے۔ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت امینہ خود فرماتی ہے، میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت سہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی انعام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیس کی معرفت تھی، حضرت نوح کی جاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والے فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہم السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کی سواریوں سے نکل جاتے ہیں۔ سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ کسی شاعر نے کہا، محمد کی کہلا مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقِ آب کوثر حلیمہ۔ اسی چندہ باتوں پر میں اپنے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلے مقرر کو دعوت خطاب پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص آہنگ و ترنگ میں اپنے مقررہ عنوان پر خطاب پیش کریں۔ محمد یاسر مرواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تڑپتا تھا ہر پل جو انسان جہاں میں، تڑپتا تھا ہر پل جو انسان جہاں میں، گھٹائیں تھی ظلمت کی پھیلی جہاں میں، عدل کا کرم کا وہ آیا جو پے کر امن ہو گیا پھر زمین آسماں میں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم علماء کرام و طلبہ عظام،
آج کے عظیم الشان پر نور پر سرور محفل میں چند معروضات سخن آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنے دامن گفتگو کو جن جواہرات سخن سے آراستہ کر کے حاضر ہوا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون و عدل کے حسین عنوان سے مرقع و مزین ہے۔ سامعین ذی قدر، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر اسے پورا حق فراہم کرنا ارباب عقل و نظر کے عدل و انصاف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے عدل و انصاف کے دعوے دار آئے ہیں، مختلف تنظیمیں تحریک انصاف کا نام لے کر وجود میں آئی ہیں، مختلف تنظیمیں انسانی حقوق کا لیبل لگا کر نقشہ شہود پر جلوہ نما ہوئی ہیں، عدل و انصاف کی بالادستی کے بہت سے مناظر روئی کائنات کی زینت بنے ہیں، مگر میں جس عظیم ہستی کے قانون و عدل کی بات کر رہا ہوں وہ ہستی عدل و انصاف اور رحم و کرم کے مجسمہ و پیکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ تو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوان و نباتات کو بھی اپنے نور عدل سے منور کرتی ہے، کائنات کے ہر ذرے کو اس کا پورا حق فراہم کر کے عدل و انصاف کی عملی تفسیر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ عدلوں کا پیکر کیوں نہ ہو جو قرآن کی زبان سے اعلان کرتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، وہ عدل کے قانون سے مزین کیوں نہ ہو جیسے رب کائنات فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وہ عدل کے قانون کا خوگر کیوں نہ ہو جس کے عدل کی قسم رب کائنات قرآن کریم میں یوں کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جی ہاں، یہ ان کے عدل و انصاف کا کرشمہ ہے کہ زمانہ نبوت سے قبل بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جب سرداران مکہ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ہستی کو دیکھ کر وہ بھی یہ پکار اٹھتے ہیں ھذا الامین رضینا ھذا محمد۔ عزیزان گرامی، ویسے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل و عمل عدل و انصاف کی نمایاں عکاسی کرتا ہے، مگر عدل و انصاف کے کچھ کارہائے نما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ہے جو روز جزا تک انسانیت کو عدل و انصاف کا سبق فراہم کرتے رہیں گے۔ جی ہاں، عدل و انصاف کا یہ عالمگیر قانون کس نے دیا ہے؟ ان دماءکم و اموالکم و اعراض حرام علیکم عبد حبشی، عدل و انصاف کا یہ عالمگیر قانون کس نے دیا ہے؟ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، عدل و انصاف کا یہ عالمگیر قانون کس نے دیا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جی ہاں، دنیا کی عدالت مالدار اور امراء کو عدل فراہم کرتی ہے مگر غریب و نادر اور نچلے طبقے کو عدل نہیں ملا کرتا، حتیٰ کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل لوقا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ مزدور اور ملازم اس قابل نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، مگر میں قربان جاؤں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون عدل پر وہ اعلان کرتا ہے من قتل عبدہ قتلناہ۔ جی ہاں، وہ اعلان کرتا ہے کہ اگر ملازم و خادم کھانا لے کر آئے فلیضع فی یدی اکلتا او اکلتین، اسی عدل و انصاف کے قانون کے سامنے انسانیت جھک کر گویا کہ سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بھائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ عزیزان گرامی، وقت کی نزاکت اس پہ کرے عدل و سخا کے قانون کا احاطہ کیسے کرے جس کا عدل صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ مجھے وہ منظر بھی نظر آیا ہے جب ایک اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت پر کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ آقا تو عظمت و رحمت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو خلیفہ بلا فصل نبی کا یار و غر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اپنے آقا کا دیا ہو تو وہ عدل کا قانون کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقُومُونِي۔ جی ہاں، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درس عدل تھا کہ ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیتا ہے اگر آپ شریعت کے خلاف فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ میں ان کے کس عدل کے قانون کو اجاگر کروں؟ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا
کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہر لحاظ سے موضوع ہے زندگی کے لیے، حضور ایسا نمونہ ہے آدمی کے لیے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مقرر کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، محمد رفیق کشمیر، عربی ہفتم کے طالب علم آئیں اور اپنے منتخب عنوان پر تقریر پیش کریں۔ ان الحمد للہ وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد معزز و موقر اساتذہ کرام اور گلشن وسطانوی کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں گفتگو ہو، ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقی نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں آج میں آپ کو وہ نبی کی شان سناؤں گا جو خدا نے عرش پر سنائی۔ خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان نہیں سنا سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کر۔ اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے۔ لوگوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، کھولو تو صحیح۔ اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن نبی کی شان بیان کر۔ قرآن نے ایک لفظ کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو نہیں، صرف تیرے نام کو نہیں، بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ ابو بکر و عمر تیرے ساتھ ملے، ہم نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ عثمان و علی تیرے ساتھ ملے، ہم نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ معاویہ تیرے ساتھ ملے، ہم نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ یہ تصور غلط ہے کہ ایک آدمی کہے میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن عثمان و علی کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن حضرت معاویہ کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت بدل گئی۔ جس جگہ پہ تو بیٹھا ہے یہ مسجد ہے، اور یہاں آج سے 100 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو تو تو جوتے سمیت آ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد نہیں تھی، اس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن جب یہ مسجد بن گئی، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا۔ ارے جگہ کی نسبت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے، صحابہ کی نسبت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے۔ ابو بکر اکیلا ابو بکر ہوتا جو مرضی کہتا، عمر اکیلا عمر ہوتا جو مرضی کہتا، عثمان اکیلا عثمان ہوتا جو مرضی کہتا، علی اکیلا علی ہوتا جو مرضی کہتا، معاویہ اکیلے معاویہ ہوتے جو مرضی کہتے۔ لیکن جب ابو بکر کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، عمر کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی حکم بدلنا پڑے گا، علی کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی حکم بدلنا پڑے گا، حبشہ کے کالے بلال کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی حکم بدلنا پڑے گا۔ ارے جگہ کی نسبت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے، صحابہ کی نسبت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے۔ یہی معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ اے کالی کملی والے، کیسے اونچا کیا؟ تو نہیں دیکھتا کہ دنیا کے خطہ خطہ میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ مشرق و مغرب میں میرا ذکر، مشرق و مغرب میں تیرا ذکر، شمال و جنوب میں میرا ذکر، شمال و جنوب میں تیرا ذکر۔ اگر یقین نہ آئے قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اٹھا کر دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، آذان میں خدا کا ذکر، آذان میں مصطفیٰ کا ذکر، تکبیر میں خدا کا ذکر، تکبیر میں مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر، تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر، زبور میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن پاک اور آسمانی 127 صحیفوں میں جہاں خدا کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ اے کالی کمنی والے، کیسے اونچا کیا؟ تو نہیں دیکھتا، تو نہیں جانتا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا چاہی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ طور پر چلے جاؤ، میں تمہیں تورات دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، ہم نے تورات عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینا چاہی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، وہ پابندی کے ساتھ اپنے معبد خانے میں بیٹھ گئی۔ میں نے انجیل عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دینا چاہیے، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، وہ بھی پابندی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے زبور عطا کی۔ غور کیجئے، میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب قرآن لینے کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میرے نبی کو کہیں نہیں بھیجا گیا۔ میرا نبی مکے میں تھا، قرآن مکے میں بھیج دیا۔ میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں بھیج دیا۔ میرا نبی بدر میں، قرآن بدر میں۔ میرا نبی احد میں، قرآن احد میں۔ میرا نبی گلی میں، قرآن گلی میں۔ میرا نبی مکے میں، قرآن مکے میں۔ میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں۔ حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن کی روشنی میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے انبیاء کی روحوں کا ایک جلسہ کیا۔ ایک میں جلسہ کرتا ہوں، ایک تو جلسہ کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس جلسے کے اوپر کہ جس کا کرنے والا خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے نبیوں، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، لیکن اس شرط کے اوپر کہ تمہارے بعد ایک آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی نبوت کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ تمام نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا اقررنا۔ جب تمام نبیوں نے اقررنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم، اے نبیوں تم اقرار کرتے ہو۔ تمام نبیوں نے جب اقرار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی نبی ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کا بھی نبی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے پیغمبر کیسے اونچا کیا؟ تو نہیں دیکھتا کہ دنیا کے خطے میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفیٰ ختم۔ میں انہیں چند الفاظ پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کب کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کشف احمد تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا صدق الله العظيم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ محترم صدر جلسہ اور عزیز طلباء کرام، آج کی اس پرمسرت اور فرحت بز میں چند جواہرات سخن آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس عنوان سے اپنی کلمات سخن کو مزین کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مغرب یورپ کا طرز عمل۔ تمام تر موضوعات کو بالائے طاق رکھ کر اس موضوع کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ آج کی اس پرستم دنیا میں ایک واضح حقیقت کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ عرب کی اس دھرتی پر طلوع ہونے والی وہ سحر منور، اس ظلم کدے جہاں کو اپنے نور ایمانی سے بقعہ نور بنانے والی وہ عظیم شخصیت سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر عرب کے نابلد و بد باطل لوگ اس عظیم شخصیت پر دست تان دراز کر رہے ہیں۔ جس ہستی نے اس عالم کی تقدیر اور کایا کو پلٹ دیا، اس عظیم ہستی کے وقار کو مجروح کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ جس ہستی نے اذ کنتم اعداء کا مضمون ماحول ختم کر کے فالف بین قلوبکم کا پر رحمت بھرا ماحول فراہم کیا ہے۔ جس ہستی نے اس کائنات میں زندگی کی وہ روح پھونکی کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیزان من، مغرب و یورپ کی تہذیب بد آج اس عظیم شخصیت پر دست تان دراز کر رہی ہے جس ہستی نے اس جہان و رنگ و گل میں اپنی شب و روز کی محنت و رحمت کا نور بھرا ہے۔ کہیں کارٹون بنا کر اس عظیم ہستی کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، کہیں قرآن مقدس کی توہین کر کے اس عظیم ہستی کی نور رحمت کو بجھانے کی جسارت کی جا رہی ہے، کہیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن غلامے میں آنے والی مسلم خواتین کی عزت و آبرو کو تار تار کر کے اس عظیم ہستی کی امت کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کہیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن غلامے میں آنے والی مسلمانوں پر جبر تشدد کا کوہ سم کھینچا جا رہا ہے۔ مگر شاید مغرب و یورپ کی تہذیب بد اور ذہنیت یہ بھول چکی ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کا قانون خدا بندی 1450 سال سے اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ لاکھوں انسانوں کی جانوں سے کھیلا گیا، لاکھوں انسانوں کو گھر سے بے گھر کر کے اپنے دین و ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لاکھوں بچوں کو یتیم کر کے بے سہارا کر دیا گیا، لاکھوں ماؤں کی ممتا پر شب خون مارا گیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کسی دور میں بھی اسلام کی عالمگیر تعلیمات و ہدایت اس جہان و رنگ و گل سے دور نہ کی جا سکی، اس خطے جہاں کو نور ایمانی سے محروم نہ کیا جا سکا۔ امریکہ و روس کے وحشیانہ و ظالمانہ سلوک کے سامنے اہل ایمان نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے ہیں اور ظلم و تشدد سہ کر بھی قوت کے ان فرعونوں کو للکار کر یہ اعلان کیا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عزیزان من، مغرب و یورپ کی تہذیب بد آج ان کی ناکامی کو واضح کر رہی ہے۔ اتنی فحاشی و عریانی عام کرنے کے باوجود کسی مسلمان کے دل سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ نکال سکے۔
اب یہ ذمہ داری اساطیر مسلم اور مسلم جماعتوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کفر کے سامنے آ کر اسلامی کلچر کو فروغ دے کر دنیا کفر کو یہ بتلا دے کہ جس طرح رب کے قرآن نے اعلان کیا تھا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، یعنی تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو کفار مکہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ کسی کی طرف کوئی راستہ نہ ہوگا، غیروں کو کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا کہ محبت کر لو رسول سے، کیونکہ ان کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، میرا دل بھی مصر ہے اور شاید آپ کا دل بھی بضد کہ ایک بار پھر بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ سوفشانیوں سے قلوب و اذہان کو مجلہ کیا جائے اور معطر کیا جائے، لہٰذا میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد اسد اللہ دربھنگا کو، وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پیش کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائے۔ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، دل کو جگمگا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، 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 دین مصطفیٰ تیری، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، آبرو بچانے کو، فاطمہ کے بیٹوں نے، فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، نور حق کے جلووں نے۔ اب ہم پھر اسی جاویدانی شیش محل میں داخل ہوتے ہیں جس سے تھوڑی دیر پہلے نکلے تھے، لہٰذا میں عیسیٰ ارریہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سامعین باتمکین، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ لب کشائی کر سکوں، اس لیے کہ دنیا ساری کائنات کے ادیب اور ساری کائنات کے خطیب اور ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفسر، محقق، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، ادباء، اولیاء، اصفیاء، یہاں تک کہ تمام کے تمام انبیاء بھی میرے نبی کی سیرت نگاری کرے تو میرے نبی کی سیرت ختم نہیں ہوگی. میرے ساتھیوں، آپ کا توجہ چاہتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے نبی کی سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، اللہ کے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، جمال، کمال، اقوال، آداب، افعال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ دیر تک لب کشائی کر سکتا ہوں. وہ نبی، اگر اس نبی کو اس دنیا میں نہیں آنا ہوتا، یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سما و سمک، سبزہ کی لہک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغزار، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض اس کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا نہیں ہوتا. وہ نبی اتنا عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، کامل، مکمل، احسن، اشرف، اجمل، افضل، اطیب، انور، مکمل اور مقدس، مطہر. وہ نبی اتنا مقدس، مطہر ہے، طیب و طاہر و اطہر و مطہر ہے. یہ ساری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے تلوے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. کہنے والوں نے کہا تھا نبی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. کسی کہنے والوں نے کہا تھا نا جن و بشر دیکھیں گے، آفتاب و مہتاب دیکھیں گے، آپ کی نسل قائم رہے گی، آپ کا سلسلہ دائم رہے گا. یہ حکومتیں بنے گی اور بگڑے گی، بادشاہتیں بنے گی اور مٹے گی، لوگ ابھریں گے، فنا ہوں گے، لیکن آپ کا نام زندہ اور آپ کا کام پائندہ رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. جو آپ کے نام کی عزت ہوئی ہے دنیا میں، آج تک کسی کے نام کی عزت اتنی نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک کسی کے نام کی اتنی عزت نہیں ہوگی. آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ میناروں سے پکارا جائے گا، دشت و جبل، صحرا و دریا، بحر و بر اور دیہاتوں اور شہروں سے پکارا جائے گا، وادیوں اور گھاٹیوں سے پکارا جائے گا. آپ کے نام کی منادی ہوگی. حجاز و عراق، یمن و شام، حبش و مصر، فرانس و امریکہ، یہ ساری کائنات میں آپ کا نام گونجے گا. آؤ میں آپ کو نبی کی صورت بتاتا ہوں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کے لبوں پر یہ دعا مچل رہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, इन लोगों में इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजिए जो उन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, जो उनकी तज़किया करे। यकीनन आप बड़े ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले, बड़े ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। ये कौन थे? ये मुराद खलील और आरज़ू इब्राहिम थी, इमाम आलम की तमन्ना और इल्तिजा थी। पाकिज़ा मकाम पर मुबारक ज़ुबान से अदा होने वाले वो नूरानी कलिमात थे जो रब्बुल आलमीन के दरबार में शर्फ कबूलियत से हम कनार हुए। खालिक कायनात ने अपने खलील की आरज़ू को पूरा करने का फैसला कर लिया। दुआ करने वाला कौन था? दुआ करने वाला इमामुन्नास था। कबूल करने वाला कौन था? कबूल करने वाला रब्बुन्नास था। लिहाजा उसी दिन से इस कुदसियों में उस रसूल और मतलूब का तज़किरा होने लगा, आसमान में उसका चर्चा होने लगा। नबी आखिर उसकी बशारत देते रहे, कुतुब व सहाइफ उसके औसाफ गिनाते रहे, तौरात व इंजील के सफ़हात उसकी सनाखानी करते रहे। रूहुल्लाह ने उसकी बशारत सुनाई, कलीमुल्लाह ने उसकी इताअत की तमन्ना की। शब रोज़ गुजरते रहे, अदवार बदलते रहे। आफ्ताब उसकी ज़ियारत में ज़ियापाशी करता रहा, महताब शौक़ दीदार में चांद निछावर करता रहा। गुलो बुलबुल यासमीन सुम्बुल उसकी ज़ियारत के लिए बेताब थे। जमादात व नबातात उसके लिए फर्श राह थे। अबदाल का हम पाया, दम भर में हुआ फासिक। अबदाल का हम पाया, दम भर में हुआ फासिक। वो नाम मोहम्मद था, यह हक़ की तजल्ली थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद ज़ैद दाइस पर तशरीफ़ लाएँ और सिर्फ 3 मिनट में अपनी तकरीर मुकम्मल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि है कमाल रुतबा ए मुस्तफ़ा, बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बिजमालिही। और किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी खुसालिही, और जिसने खुदा का पता दिया, सल्लु अलैहि व आलिही। सदर मुहतरम हाज़रीन जलसा, आज की इस हसीन मजलिस में मुझ जैसे बेइल्म का कुछ अर्ज करना ऐसा है जैसा कि सूरज के सामने चिराग का जलाना। लेकिन बड़ों का कहना मानते हुए अपनी इस्लाह की गर्ज से हिम्मत कर रहा हूँ। हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने उस नबी का तज़किरा करूँगा जिस नबी का तज़किरा दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा जिस नबी का तज़किरा आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा जिस नबी का तज़किरा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया, जिस नबी का तज़किरा इस्माइल ज़बीउल्लाह ने किया, जिस नबी का तज़किरा मूसा कलीमुल्लाह ने किया। आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा जिस नबी का तज़किरा तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने किया, जिस नबी का तज़किरा तमाम के तमाम फरिश्तों ने किया, जिस नबी का तज़किरा बुहैरा राहिब ने किया, जिस नबी का तज़किरा नस्तूरा राहिब ने किया, जिस नबी का तज़किरा खुद रब्बुल आलमीन ने किया। व रफ़अना लका ज़िक्रक। हाँ, आज मैं उस नबी का तज़किरा करूँगा जिस नबी के सदक़े में सिद्दीक़ को सदाक़त मिली, जिस नबी के सदक़े में उमर को अदालत मिली, जिस नबी के सदक़े में उस्मान को सखावत मिली, जिस नबी के सदक़े में अली को शुजाअत मिली। हज़रात, आपको मालूम होगा कि अंबिया का वो मुक़द्दस सिलसिला, वही मुक़द्दस सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी अरसे तक बंद रहा। फिर अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और इस बिगड़ी हुई इंसानियत की रुश्त व हिदायत के लिए अरब की तबती हुई ज़मीन पर उस उम्मी नबी ज़ुहूर का, उस उम्मी का ज़ुहूर होता है जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब है। हज़रात, वो ऐसे नबी थे जो सारे जहां का दर्द अपने दिलों में समेटे हुए थे। वो ज़ाते मुक़द्दस ने जो तमाम के तमाम जुल्म व सितम के खिलाफ आलमी बगावत बुलंद किया। वो ज़ाते मुक़द्दस ने जिसे सीने से लगाना चाहिए, पलकों पर बैठाना चाहिए। वो लोग उनके चाहने वालों के साथ जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे जिनका जिक्र करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बाहर को आने लगता है। मुअख्खरीन के
قلم رک جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بے وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھا گیا، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا۔ مسلمانوں کی یہ خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہکہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے غیور عربو، تم کیوں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جواب دیا اے کفار سن لے، ہم حق پا چکے ہیں، ہم انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم پتھر سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کا دم توڑ سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اگلے طالب علم شرف الدین عربی اولیہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونظيرا صدق الله العظيم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھارے میں صرف کرنے لگے، راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بچھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابند ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پہ سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے
ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے۔ لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے مطلوب ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، وما علینا الا البلاغ۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اسرائیل عربی ششمبا۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ طالبان علوم نبوت، میں آج کے اس تقریب سعید میں چند جواہرات تکلم آپ کے دامن طلب میں بکھیرنا چاہتا ہوں، جن مبارک کلمات سے اس بابرکت محفل کو منور کرنا چاہتا ہوں وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صفت رسالت سے متصف ہونے والی بہت سی شخصیات و سادات اس محفل کن فقہ کی زینت بنی ہے، جس کی عظمت و تقدس چار دانگے عالم میں آیا نظر آتی ہے، لیکن میں جس رسول برحق کی رسالت کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد امام الرسل، ہادی سبل، محبوب کائنات، فخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات عالی ہے جو عالم کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے موضوع کائنات بننے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس کی رسالت اور نبوت کا ڈنکا ہر زمانے میں بجتا نظر آتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے سامنے ثم جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی زبان سے معد بن عدنان کے بارے میں یہ خبر دینا فاخرج من صلبہ نبیا کریما واختم بہ الرسل، اس کی شان رسالت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کی خوشخبری دینا اس کی شان رسالت کو بیان کرتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے تو جہاں سارے کائنات ان کی شان رسالت کی گواہی دیتی ہے، وہاں گمراہیوں کا مرکز بتوں کا گروہ بھی یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے، ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتد۔ عزیزان من، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی جہاں میں رونق افروز ہوتے ہیں تو ان کی شان رسالت کی دھومیں چار سو میں پھیل جاتی ہیں۔ ان کی شان رسالت کے آگے کبھی درخت جھک کر سلام پیش کرتے ہیں، کبھی احجار کی قطاریں انہیں عقیدت کا سلام پیش کرتی ہیں، کبھی سلسلہ کوہ جبل ان کی شان رسالت کو ترانوں سے گونجنے لگتا ہے، کبھی صبح کی نوے صحرا ان کی شان رسالت کے ترانوں سے گونجتے لگتی ہے، جس کو حجت الاسلام یوں اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلقہ، شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مکرم سامعین، عزیز طلبہ، ماشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت سے آپ طلبہ یہ سیرت رسول کا پروگرام سماعت کر رہے تھے اور ٹائم بھی ہو چکا ہے، بس حضرت کی دعا ہوگی۔ تقریباً 250 طلبہ نے درخواست دی تھی، انتخابی مسابقہ ہوا، مسابقہ بھی ہونا تھا فائنل، لیکن اصلاحی مجلس کی وجہ سے اس کو موقوف کیا گیا اور سیرت رسول کا یہ مظاہرہ تقریر کے طور پر یہ پروگرام رکھا گیا۔
بس ایک عربی اول کے طالب علم ہیں، یہ چھوٹے طلبہ بڑی امید سے آتے ہیں اور ٹائم تو بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن ان طلبہ کی بڑی خواہش ہوتی ہے آپ کے ساتھیوں کی 2 منٹ میں ان کی تقریر ہو جائے گی اور 2 منٹ میں حضرت کی دعا ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طریقے سے سرشار فرمائیں۔ آئیے عربی اول کے طالب علم 2 منٹ میں اپنی تقریر پوری کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نور القلوب المؤمنین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قوم فر فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، آج کا آپ کا یہ پروگرام بڑے ہی زور و شور کے ساتھ رواں دواں تھا، اچانک مجھ کو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں حائل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارو، انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے استاد محترم یوں بیان کرتے ہیں کہ پہلا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ کچھ، چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ، 5واں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ۔ میرے پیارو، میں اول کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں۔ میں یہ سوچ کر مائک پر آ گیا ہوں کہ آج اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، مگر یہ کل جب نہ ہوں گے اور دنیا ہم نااہلوں کو مقتدا بنائے گی اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہونے پائے گی تو غیر ہمیں یوں طعنہ دیں گے، تھے وہ تمہارے آبا ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ محمد کا دم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان جس کے ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان جوان لڑکیوں کو سال ہر سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ قوم غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ قوم جھوٹ میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں کرا گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ نے فوراً میرے ذہن میں آیت ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا سنت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا تھا، دنیا کی کوئی سپر طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ اجلاس مظاہرہ تقریر کی صورت میں مکمل ہوا۔ جیسا کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہے کہ تقریباً 250 طلبہ نے شرکت کیا تھا، 38 طلبہ فائنل مسابقے کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن پھر ایام امتحان کی وجہ سے حضرت رئیس جامعہ خادم الخیر والامہ حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی کی ایما پر مظاہرے کی شکل میں یہ سیرت رسول کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ حضرت نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں پہنچوں گا، مہمان آ گئے تھے جس کی وجہ سے حضرت کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ بہرحال ہمارے جامعہ اشاعت علوم عقل قوا
की इब्तिदा और आगाज़ ही से अंजुमन इस्लाहुल कलाम, अन्नादी अल अरबी और दीगर ख़ारजी नशातात माशाअल्लाह हर साल की तरह आए दिन तरक्की की तरफ गामज़न हैं। और ये आज का हमारा अंजुमन इस्लाहुल कलाम की तरफ से ये सीरत रसूल का इजलास था। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के आपके और हज़रत रईस जामिया के दरमियान हाइल ना होते हुए अदबन हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे सामने तशरीफ़ लाकर सीरत रसूल की मुनासबत से हमें पैगाम और नसीहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अज़ीज़ तलबा, रबीउल अव्वल का महीना है। ये महीना खुशी और गम दोनों के मिले जुले जज्बात के साथ मुसलमानों के दरमियान आता है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी महीने में हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात भी इसी महीने में हुई। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई, ताकि किसी को ईद मिलादुन नबी मनाने का मौका ना मिले। उसके बाद भी अगर कोई बनाए तो जाहिर सी बात है, अफसोस ही कहा जा सकता है कि जिस दिन इस दुनिया में सबसे अजीम हादसा पेश आया और ऐसी ज़ात का इंतकाल हुआ जिस ज़ात से बड़ी अल्लाह के बाद कोई ज़ात नहीं हो सकती है, उस दिन भी अगर कोई ईद मिलादुन नबी कहकर उसको मनाए तो जाहिर सी बात है उसकी अक्ल के ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा निज़ाम ही बनाया। सय्यदुना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा दख़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनत नव्वरतिल मदीनतु कुल्लुहा व इज़ा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़लमतिल मदीनतु कुल्लुहा, कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना तशरीफ़ लाए तो फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था मगर मैंने नूर को महसूस किया, ऐसा लगा जैसे पूरा मदीना मुनव्वर हो गया। और जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ मैं बिल्कुल नौखेज़ नौजवान था। फरमाते हैं दिन के उजाले में भी हमें तारीकी नज़र आने लगी। अज़लमतिल मदीनतु कुल्लुहा, इसीलिए फरमाते हैं अल्लाह ने जिस दिन से इस कायनात को बनाया है उस दिन से लेकर क़यामत तक सबसे अजीम हादसा अगर इंसानी बल्कि खुदा की मखलूक की तारीख का हो सकता है तो वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात। हमारे मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी। इमाम नसाई की किताब है वफ़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस मौके पर क्या हादसात पेश आए, किस तरह से हज़रात सहाबा पर ये घड़ी गुजरी। इसलिए फरमाते हैं कि अगर इंसान पर कोई मुसीबत आ जाए तो सिर्फ वो याद करे कि अल्लाह के रसूल के सहाबा पर मुसीबत आई और सहाबा ने इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त किया। इतनी अजीम मुसीबत थी, इस मुसीबत से बड़ी दुनिया में कभी कोई मुसीबत आई ही नहीं। बहरहाल तो इस मौके पर हमारे तलबा ने तैयारी की, मैंने इरादा भी किया था मगर इत्तेफाक से दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब मौलाना मरगूबुर रहमान साहब के साहबजादे मौलाना अनवार साहब और दारुल उलूम के शूरा के भी मेंबर है। इसी तरह से दारुल उलूम देवबंद के एक और रुकन शूरा मौलाना महमूद साहब कासमी राजस्थान से, और एक और रुकन शूरा मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना इस्माइल साहब, ये 4 रुकन शूरा चूँकि आए तो जाहिर सी बात है कि उनको ज़रूरी था कि उनको वक्त दिया जाए। मैंने उनसे गुजारिश भी की कि वो इसमें शिरकत करें मगर उनका आगे का कोई प्रोग्राम था जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। बहरहाल तो सीरत ये ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और सीरत तय्यबा एक है सीरत को जानना और दूसरा है सीरत पर अमल करना। सीरत पर अमल न कर कर दुनिया पर क्या असरात मुरतब हुए, तो हमारे लोगों ने लिखा है
کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر کے چیلنجز، اس موضوع پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیرت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ اس دنیا کی زمام اور اس دنیا کی سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں گئی، ان لوگوں نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، یعنی یورپ، امریکہ اور UK وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک۔ گلوبلائزیشن کے تحت انہوں نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دوسرے وہ لوگ جو ترقی پذیر ہے، یعنی ان کی نقل اتارنے والے، جیسے سنگاپور ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دنیا کے جو ممالک ہیں جو ان کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جس کو پسماندہ کہا جاتا ہے، ہمارا ہندوستان بھی 3rd ورلڈ میں آتا ہے، یعنی یہ وہ ملک ہے جن کو وہ کہیں کا گنتے نہیں ہے، اپنی مرضی سے کبھی ٹیرف لگا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کے اوپر جو آتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا پر گلوبلائزیشن اور عالمگیریت کے نام پر دنیا کے ایک بڑے حصے کو پسماندہ کہہ کر ان کو ایک طرح سے غلام بنا کر رکھا ہے کہ ساری پالیسیاں پہلے ورلڈ یعنی جو سب سے ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ہے، ان کے سارے آرڈر دنیا کے اوپر چلتے ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں دنیا کرتی ہے۔ وہ کسی پر ظلم کر کر بھی یہ کہے کہ یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آقا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ دین کو یہ کہہ دے وہ رات ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں رات ہے تو دین ہے، پھر بھی رات ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اس طرح سے دنیا کو غلامی میں جکڑا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین نے ایسا نہیں کیا۔ اس دین نے کیسا کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 90 سال کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں عالم اسلام کی صورتحال ایسی تھی کہ پورے عالم اسلام میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کیا لینے والا نہیں تھا؟ زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ سب لوگ آسودہ ہو گئے۔ لوگ اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر آتے تھے، مارکیٹ میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے کہ بھئی ہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو میرے پاس سے زکوٰۃ لے جائے۔ لوگ کہتے کہ بھئی نہیں، کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا مستحق۔ وہ صبح سے لے کر شام تک چلاتا تھا اور دوبارہ چلا جاتا تھا۔ ایسی دنیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جہاں پر ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور جہاں پر پسماندہ کا کوئی ڈکشنری میں لفظ نہیں تھا، وہاں پر ایک ہی لفظ تھا، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ یہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام تھا، جس کو عملی طور پر چھوڑنے کی وجہ سے دنیا ظلم بربریت کا شکار ہوئی۔ لہذا اس بنا پر ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جب تک کہ ہم تھے دنیا میں عدل قائم تھا، اور جب سے ہم دنیا سے ہٹے دنیا میں ظلم قائم ہوا اور عدل دنیا کی ڈکشنری سے ختم ہو گیا۔ مادیت کا بول بالا ہوا، عورت کو اپنے گھر سے نکال کر مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، دھوکہ دنیا میں عام ہو گیا، سود عام ہو گیا، دنیا میں اسی طریقے سے جوا عام ہو گیا، دنیا میں شراب عام ہو گئی، دنیا میں جتنی برائیاں ہو سکتی ہے وہ ساری برائیاں عام ہوئی۔ وہ کیوں عام ہوئی؟ اس لیے کہ امت نے قرآن کو بھی چھوڑا اور امت نے سیرت کو جاننا اور سیرت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں وہیں پر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لہذا یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور سیرت پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں، ہمارے علماء نے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ مستشرقین نے انتہائی بھونڈ قسم کے اعتراضات سیرت پر کیے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے علماء کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوئی۔ کسی نے سیرت مصطفیٰ لکھا، کسی نے سیرت النبی لکھا، کسی نے رحمت للعالمین لکھا، کسی نے خطبات مدراس لکھا، اور انہوں نے ان تمام کے تمام اعتراضات کو کنڈم قرار دیا کہ اس دنیا میں اگر خاندان کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہو، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہو، انہوں نے دنیا میں نفرت کو پھیلایا، اور اس سیرت رسول سکھاتی ہے کہ دنیا میں محبت کو عام کیا جائے۔
ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی اور کہا کہ بیعت کرو ایک اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور بیعت کرو اس بات پر کہ نماز قائم کرو گے، اور تیسری چیز فرمایا کہ النصیحۃ لکل مسلم، ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے خیر خواہی، یہ خیر خواہی کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو گھر پر جائیں، جن طلباء نے سیرت کے لیے تیاری کی ہے وہ گھر پر بھی ان سیرت کے پروگرام کو منعقد کرے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر ہمارے جن طلباء نے اس میں شرکت کی، میں ان طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان 38 طلباء کو جامعہ کی طرف سے 300 روپے کا انعام دیا جائے گا، اور انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد سیرت پر تحریری مقابلہ ہونے جا رہا ہے، لہذا آپ حضرات اس کے لیے بھی تیار رہے، اور گھر پر جب جائے تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو سیرت پر لکھنے کا عادی بنائیں۔ سیرت پر لکھا بہت جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہرحال جتنا لکھا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت، ایک شاعر نے اللہ کے رسول کی سیرت پر 1000 اشعار لکھے، اور اس کے بعد اس نے آخر میں کہا کہ میرا قلم تھک گیا، میری فکر تھک گئی، مگر ابھی مدح باقی ہے۔ اسی لیے ایک آخری شعر سنا کر، ویسے شعر کا ذوق نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ دیوبندی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے سیرت پر جو شعر کہا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسا شعر نہیں کہا ہے۔ شاید احسن من کلم طرقت عیدی کے بعد سب سے بہترین کوئی شعر ہے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ آپ جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ سب کچھ تجھ میں رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب شعر کہا۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے شعراء سر ڈھونڈتے رہ گئے کہ حضرت نے یہ کیا شعر کہہ دیا، کہا کہ جنت سب کچھ تیرے اندر ہے مگر تجھ میں حضور نہیں ہے، حضور تو میرے دل میں ہے، میں تجھے کہتا ہوں جنت میرے دل کا آ کر طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کا جو ہمارے علماء دیوبند نے مظاہرہ کیا اس تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کہا جاتا ہے گستاخ، ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے جو ہم کو گستاخ کہتے ہیں۔ اگر گستاخیاں پکڑنے دی جاوے تو ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حقیقی نصیب فرمائے اور حضور کے اسوے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جن اساتذہ نے ماشاءاللہ آپ حضرات کے پیچھے محنت کی، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے سیرت طیبہ کے مطابق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔